الدر وهذه الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين ما قضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام. واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، رمضان کا دوسرا عشرہ ہے اور دوسرا عشرہ بھی تقریباً آدھے سے زیادہ گزر چکا ہے. اس عشرے میں بندے کو کثرت کے ساتھ استغفار کرنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالی سے اپنے لیے بخشش کی دعا مانگنی چاہیے. چنانچہ جو بہترین استغفار اس عشرے کے لیے جو سکھائی گئی ہے کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اس استغفار کے بارے میں آتا ہے کہ اس سے آپ کے پورے سال کے گناہ، پچھلے جتنے بھی گناہ ہیں سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیتے ہیں. یہ عشرہ استغفار کا بندہ پاک صاف ستھرا ہو کے جب اگلے عشرے میں داخل ہوتا ہے تو اگلے عشرے میں داخل ہو اس طرح کہ رب سے براہ راست ہم کلام ہونے اور بات کرنے اور رب کے لیے بالکل الگ تلگ بیٹھنے کی اس میں صلاحیت پیدا ہو جائے، اور اسی کو اعتکاف کہتے ہیں. کہ جب بندہ اپنی صفائی ستھرائی کر لے، توبہ کر لے، پاک ہو جائے، استغفار کر لے اور اس مقام پہ چلا جائے کہ پھر رب کے لیے بالکل خلوتوں میں بیٹھ کر رب سے راز و نیاز کی باتیں کرنے کے قابل ہو جائے. دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں، جب بھی کوئی بندہ کسی بڑے شخص سے بات کرنے یا اس سے ملنے یا اس سے ملاقات کرنے یا اس کے لیے الگ ہونے کا کام کرتا ہے تو اس سے پہلے بہت سارے کام وہ کرتا ہے. تو یہ جو 20 دن جو صفائی ستھرائی ہوئی آخری عشرے میں اعتکاف کے لیے تیاری کہ بندہ اعتکاف، اور اس آخری عشرے میں اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر پورے محلے میں سے کوئی بھی بندہ نہیں بیٹھا تو سب گناہگار ہوں گے. اگر محلے کا کوئی ایک بندہ بیٹھا تو باقی لوگ گناہ سے بچ جائیں گے، اجر اسی کو ملے گا جو بیٹھا ہوا ہے. یہ نہیں ہے کہ سارے اجر میں شریک ہوں گے، اجر تو اسی کو ملے گا کہ جو مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ گیا. اعتکاف ہے کیا؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ جو لفظ ہے نا عین کاف، اس کے معنی ہے کسی کی طرف ایسی توجہ کرنا کہ جس کی وجہ سے باقی تمام چیزوں سے توجہ ہٹ جائے. کسی کے لیے اپنے آپ کو روکنا، بند کرنا، پابند کرنا، اس کو اعتکاف کہتے ہیں. اور شریعت کی اصطلاح میں کہ مخصوص ایام کے لیے مسجد میں، اور مسجد بھی ایسی کہ جو جہاں 5 وقت نماز ہوتی ہو، مخصوص ایام کے لیے اپنے آپ کو پابند کر دینا، اس کو اعتکاف کہتے ہیں. پھر اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں. ایک تو واجب اعتکاف ہے، کسی آدمی نے نظر مانی ہے، یہ ایک ہی قسم ہے، میرا یہ کام ہو گیا تو میں اعتکاف بیٹھوں گا 10 دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن. یہ نظر ہے اور یہ واجب ہے، اس کا کرنا ضروری ہے جس نے یہ نظر مانی ہے. اور لوگ مانتے ہیں، نظر بسا اوقات منت مانتے ہیں کہ بھئی میرا یہ کام ہو گیا تو میں اعتکاف. دوسری قسم یہ سنت اعتکاف ہے کہ جو یہ بالکل آخری عشرے میں ہے، جس کو سنت مؤکدہ، اور یہ سنت ہے اور یہ 10 دن. پہلے اعتکاف کے لیے روزہ ضروری نہیں ہے، اس دوسرے اعتکاف کے لیے روزہ ضروری ہے. جو بندہ روزہ نہیں رکھتا رمضان کے مہینے میں
میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ روزہ رکھتا ہی نہیں ہے بغیر عذر کے، کیونکہ جو بغیر عذر کے روزہ نہیں رکھتا وہ اعتکاف کیسے بیٹھے گا؟ عذر کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سک رہا ہے۔ ایک آدمی ہے بیمار ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، دل کرتا ہے اعتکاف بیٹھوں، بیٹھ تو سکتا ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، اس کے لیے اعتکاف بیٹھنا درست نہیں ہے۔ اس اعتکاف کے لیے روزہ، اسی لیے اگر اس دورانیے میں کسی کا روزہ ایک دن ٹوٹ جائے تو اس دن کا اعتکاف بھی، اس روزے کے ساتھ اس دن کا اعتکاف بھی، یہ اس کی بھی قضا کرے گا۔ تو اس کے لیے روزہ ضروری ہے۔ اور تیسری صورت ہے یہ نفلی اعتکاف، اور نفلی اعتکاف یہ ہے کہ جب بھی آپ مسجد میں آتے ہیں، نفلی اعتکاف کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے۔ نظر کے لیے تو آپ نے جتنے دن کی نظر مانی ہے، منت مانی ہے، 2 دن کی ہے، 3 دن کی ہے، جتنے کی مانی ہے ضروری ہے۔ یہ 10 دن ہے کہ جنا 20ویں کی شام اور عید کی شام تک، یہ سارا جتنا ہے اس میں بیٹھنا ہے۔ اس میں اگر 1 سیکنڈ بھی آگے پیچھے کر لیا تو اعتکاف نہیں ہوگا۔ اور نفلی اعتکاف یہ آپ مسجد میں آتے ہیں اور آپ نیت کر لیتے ہیں کہ میں اعتکاف کی نیت سے، اور اعتکاف کی نیت سے آنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر بیچ میں کوئی بندہ کہوا ویوا پی لے یا کوئی اور کر لے تو اس کی جواز ہو جاتی ہے، ورنہ تو اگر اعتکاف کی نیت نہ ہو تو مسجد میں کھانے پینے کی اجازت نہیں ہوتی۔ مسجد میں کھانے پینے کی جو اجازت ہے یہ اعتکاف کی نیت سے ہوتی ہے۔ اگر اعتکاف کی نیت نہیں ہے تو مسجد میں کھانے پینے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اسی لیے مسجد میں آتے ہوئے اعتکاف کی نیت، اب ایک تو نماز کا اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، دوسرا آتے ہوئے اعتکاف کا اجر ملتا ہے، اعتکاف کا ثواب ملتا ہے، اور تیسری چیز ہے کہ اگر مسجد میں کوئی کھانے پینے کی کوئی چیز ہو، آپ کھا رہے یا پی رہے ہیں تو آپ کے لیے اس کی گنجائش ہو جاتی ہے کہ آپ اس کو کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں۔ یہ تیسرا جو ہے نا اعتکاف ہے۔ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا ہے، اور آپ باقاعدگی سے اعتکاف بیٹھا کرتے تھے، سوائے 1 سال کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رمضان کے مہینے میں فتح مکہ کا جو واقعہ ہے یہ بھی رمضان کے مہینے میں، بدر کا جو واقعہ ہے یہ بھی رمضان کے مہینے میں، بدر بھی فتح ہوا رمضان میں، فتح مکہ یہ ہماری طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہماری طرح کے روزے نہیں رکھتے تھے کہ بھائی سحری کر لیے اور سو گئے، ظہر کو اٹھے، ظہر کو سو گئے تو جنا عصر کو اٹھے، عصر کو بھی جنا کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں کوئی ٹائم پاس کر لے، اور یہ سارا دن ٹائم پاس کرتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے اور اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرتے تھے۔ بدر یہ رمضان کے مہینے میں ہوا، فتح مکہ کا جو واقعہ ہے یہ رمضان، اس رمضان جو فتح مکہ کا واقعہ ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری بات ہے مسجد میں تو جہاد نہیں ہوتا، جہاد کے لیے تو آپ کو میدانی جنگ میں جانا پڑتا ہے، آپ باہر نکلے، اس لیے آپ کا اعتکاف اس سال قضا ہوا۔ آپ نے اگلے سال جو آپ کے وفات سے پہلے کا سال بھی بنتا ہے، آپ نے 2 عشروں کا اعتکاف کیا، ایک وہ پچھلا والا جو قضا اس کا، اور ایک وہ جو اس سال کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اعتکاف کیا، اور اعتکاف در حقیقت رب کو راضی کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں اعتکاف کو جیسے ہم ہر دینی معاملے کو ایک ایونٹ بناتے ہیں اور اس کو ایک اس انداز سے جیسے خوشی کا کوئی موقع بناتے ہیں، یہ ہماری جنا وہ قومی ایک فطرت ہے، نیچر ہے۔ ہم بسا اوقات اعتکاف کو بھی اسی طرح جنا وہ جنا لوگ کہتے ہیں بھائی اعتکاف بیٹھ رہا ہوں، کدھر بیٹھ رہا ہوں جی؟ فیصل مسجد میں جا کے بیٹھنا ہے۔ اب فیصل مسجد بھائی آپ نے اپنے محلے کی مسجد میں بیٹھے، فیصل مسجد میں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا مقصد اعتکاف کا نہیں، بھائی ادھر کیوں بیٹھ رہے ہیں جی؟ وہاں صفائی ستھرائی تو آپ کے گھر میں سب سے اچھی ہے، پھر آپ گھر میں کیوں نہیں بیٹھتے ہیں؟ اگر آپ سب وہاں کھانا اچھا ملتا ہے، بھئی اگر کھانا ہے تو گھر میں بیٹھ کے کھائیں نا۔ اگر مقصد کھانا ہے، صفائی ستھرائی ہے، تو پھر تو آپ کو اپنے گھر میں ہونا چاہیے کہ آپ کو اپنی مرضی کا کھانا ملے اور آپ کو اپنی مرضی کی صفائی ستھرائی ملے۔ آپ بیٹھ رہے اعتکاف، ہاں اگر کوئی ایسی مسجد ہے کہ جہاں پر مثلا آپ کے محلے کی مسجد میں وہاں تعلیم و تربیت کا کوئی انتظام نہیں ہے، آپ کسی ایسی مسجد جاتے ہیں کہ جہاں تعلیم و تربیت کا اچھا انتظام ہے،
مثلا وہاں نماز پڑھانے کا طریقہ سکھانے والے جنا علماء ہے یا مفتیان ہے، وہاں کوئی جنا تعلیم و تربیت، تو پھر ایسی جگہ تو جایا جا سکتا ہے، ورنہ اعتکاف کے لیے سب سے زیادہ جو اجر اور ثواب ملتا ہے یہ آپ کو آپ کے محلے کی مسجد میں بیٹھنے پہ ملتا ہے۔ جب آپ مسجد میں، اپنی مسجد میں بیٹھیں گے، ایسی جگہ کہ جہاں سہولیات زیادہ ہے، ادھر جانا، اس سے اعتکاف کا اجر نہیں ملتا۔ یہ جنا ایونٹ پھر کل ایک ساتھی نے مسئلہ پوچھا، میں اس کو جنا پھر واضح کرتا ہوں۔ اس نے کہا میرا کوئی کھانے لانے والا نہیں ہے تو اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہوں، میرا تو اعتکاف۔ مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف کے دوران کھانے کے لیے گھر جانے کی اجازت ہے اگر کسی کا کھانا لانے والا موجود نہیں ہو، بلکہ میں تو کہتا ہوں فی زمانہ تو گھر میں جا کے کھانا زیادہ بہتر ہے بنسبت مسجد میں لانے کے، کیونکہ مسجد میں پھر جب 10 15 20 بندے بیٹھے ہوتے ہیں نا، مطلب ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایسا کرے، لیکن ایک بات سمجھا رہا ہوں کہ 10 20 بندے بیٹھے ہوتے ہیں، شام کو افطاری کا ٹائم ہوتا ہے یا سحری کا ٹائم ہوتا ہے، پھر افطاری سحری میں جو ہے نا وہ اس کے گھر سے، میرے گھر سے یہ آیا ہے، میرے گھر سے یہ آیا ہے، آپ یہ لے لیں، آپ یہ لے لیں، وہ جو اعتکاف کا اصل مقصد ہے، اصل روح ہے، وہ فوت ہو جاتی ہے، وہ کھانے پینے پہ زیادہ جو ہے نا وہ توجہ ہو جاتی ہے۔ تو گھر میں جا کے بندہ کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، اور اتنی دیر لگائے گا جتنے کھانے پینے میں آنے جانے گا اور کھانا پینا، اس کے علاوہ ٹائم نہیں لگائے تو گھر جا سکتا ہے۔ گھر سے کھانا لانا کوئی ضروری نہیں ہے، ہاں اگر گھر سے لانے والا کوئی بندہ ہو تو پھر جو نا بہتر یہ ہے کہ آپ مسجد سے باہر نہ جائیں، کیونکہ اعتکاف میں شریعت نے 2 چیزوں کے لیے باہر جانے کی اجازت دے دی ہے، ایک طبعی ضرورت ہے، ایک شرعی ضرورت ہے۔ شرعی ضرورت تو 2 ہی ہو سکتی ہے، مثلا مسجد کا مؤذن بیٹھا ہوا ہے اور اذان کی جگہ پہلے زمانے میں مسجد سے باہر ہوتی تھی، پہلے زمانے میں اذان کی جو جگہ یہ مسجد سے باہر ہوتی تھی، اب شرعی ضرورت ہے، اس نے اذان دینی ہے، اس لیے یہ باہر جا سکتا ہے، یہ ایک شرعی۔ دوسری کہ جس مسجد میں بیٹھا ہوا ہے وہاں جمعے کی نماز نہیں ہے، اس لیے یہ دوسری مسجد میں جمعے کی نماز، لیکن جمعے کی نماز میں یہ صرف فرض پڑھنے جائے گا، سنت نہیں پڑھے گا، سنت یہ ادھر آ کے پڑھے گا، اور صرف فرض خطبہ اور فرض نماز پڑھ کے یہ واپس آئے گا، شریعت نے اجازت دے دی۔ اور طبعی ضرورت کیا ہے؟ کھانا ہے، پینا ہے، قضاء حاجت ہے، یہ جو ضروریات ہے، اس کے لیے بندہ اگر غسل واجب ہو جائے تب بھی یہ نا ضروریات ہے طبعی، اس کے لیے بندہ مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ نہیں، ادھر جو ہے نا وہ لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوتے ہیں تو جو سگریٹ پینا یہ کسی ضرورت میں نہیں ہے، کہ اس کو بھی لوگ طبعی ضرورت سمجھ کے کہ بھئی چلو اب 2 ہی صورتیں ہیں، یا مسجد میں تو بہت بری بات ہے، یا مسجد سے باہر جا کے اگر وہ پیتا ہے تو پھر بھی اعتکاف جو ہے نا ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح غسل کرنا، اور غسل تبرید کے لیے، ٹھنڈک کے لیے، صفائی کے لیے، ستھرائی کے لیے، دیکھو جتنی بھی عبادت ہے، اب مثلا رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے کو ہم جو ہے نا بسا اوقات یہ کہتے ہیں نا کہ جی ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہے، دیکھو یہ جو عبادات ہے اس میں مشقت ہے، اور یہ ثواب اور اجر مشقت کی بنیاد پہ ملتا ہے۔ اگر مشقت ہی نہ ہو تو ظاہری بات ہے پھر اجر تو نہیں ملتا۔ آپ جو ہے نا وہ گھر سے، پھر خصوصاً یہ جو نوجوان ہیں، نوجوان بیٹھتے ہیں، اب نوجوان اعتکاف میں بیٹھے ہوئے، اب روز ان کے جو ہے نا نئے نئے گھروں کو ادھر سے جو ہے نا چٹ بھیجا جا رہا ہے کہ آج افطاری میں یہ بھیجا جائے، یہ بھیجا جائے، یہ بھیجا جائے، سحری میں یہ مجھے چاہیے۔ بھائی آپ اگر اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں تو تھوڑی سی مشقت کر لو تاکہ جو ہے نا اجر، اسی لیے تو پھر وہ مغرب کی نماز کے بعد جب نکلنے ہوتے ہیں تو عشاء کی نماز میں پھر واپسی نہیں ہوتی، اس اعتکاف کا اثر عشاء کی نماز تک بھی نہیں ہوتا، یعنی اتنا اثر، حالانکہ اتنا اثر تو ہونا چاہیے نا کہ بندہ 1 2 3 4 دن، ہفتہ، مہینہ، اس کے اثرات تو ہو جائے، اور اثرات اس لیے نہیں ہوتے ہیں کہ ہم بس جو ہے نا وہ یوں سمجھ لے ایک مسجد کو 10 دنوں کے لیے پکنک پوائنٹ بنا لیتے ہیں۔ یہ مطلب ہے اعتکاف کا مقصد حاصل تب ہوگا کہ جب آپ ساری دنیا سے، اچھا وہ جو اندر بیٹھے ہوئے باقی معتکفین ہے
ان سے بھی آپ کٹ اپ ہو کر خالص اللہ تبارک و تعالی کے لیے اللہ کی عبادت کرے، باتیں کرے، راز و نیاز کرے۔ ایک کام اگر بندہ سیکھ لینا، اللہ سے اعتکاف میں مانگنے کا طریقہ سیکھ لے کہ اللہ سے مانگا کیسے جاتا ہے۔ ہم 2 منٹ کی ہماری دعا ہوتی ہے، اعتکاف میں بندہ یہی سیکھ لے، پہلے دن 2 منٹ، 3 منٹ، 4 منٹ، گھنٹہ گھنٹہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا سیکھ لے۔ اور جو بندہ گھنٹہ گھنٹہ اللہ سے مانگنا سیکھ لیتا ہے، اس کے سارے معاملات پھر اللہ اوپر حل کرتے ہیں، اور وہ اپنے معاملات سارے اللہ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہے، نیچے والوں کو اس کی پھر ضرورت باقی نہیں رہتی ہے۔ اسی لیے اعتکاف جو ہے نا بیٹھنا چاہیے، اجر ہے، ثواب ہے، لیکن نہ یہ نیت کر کے بیٹھے کہ میں نے اس اعتکاف کے جو ہے نا کا مقصد یہی ہے کہ میں نے اللہ سے لو لگانی ہے، باتیں کرنا سیکھنی ہے، دعا کرنا سیکھنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بھائی جو ہے نا چلو 10 دن نا مسجد میں بیٹھ کے کھانا اچھا آئے گا، پینا اچھا آئے گا، سہولت ہوگی، یہ ہوگا۔ سہولتیں اگر ہو گئی، آپ کو مل گئی تو یہ اللہ کی طرف سے دین ہے، لیکن سہولت مانگنی نہیں چاہیے اس میں کہ مجھے سہولت ملے، اور جتنی زیادہ سہولت ہوگی مجھے تو میں اعتکاف نہیں، تو اعتکاف نہیں۔ سہولتیں مانگے نا، اللہ نے دے دیے تو اجر مانگے۔ جو ہے نا سہولت ساری زندگی بندہ گزار لیتا ہے، سہولت کے ساتھ ہم گزار رہے ہیں اپنی زندگی، اس لیے اللہ سے اجر تو جو ہے نا جو بیٹھنا چاہتے ہیں تو اس نیت سے بیٹھے، اور جو نہیں بیٹھنا چاہے وہ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ ان کو بھی بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔